حضرت یونس علیہ السلام، ہسٹری کی جو ہم بات کر رہے تھے، ہمیں مزہ آیا ہسٹری کی چیزوں میں، تو آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی دی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے پیغمبر تھے، اور وہ جہاں رہتے تھے وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، لیکن وہاں لوگ ایسے تھے جن کو علم میں کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ علم کی محفلیں کرتے، جس طرح سے ہم کلاسز کر رہے ہیں، وہ لوگ کلاسز میں نہیں آتے تھے تو وہ دھیان نہیں دیتے تھے یا آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کوئی ترقی جو ہے ان کے شاگردوں میں نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بہت ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب مجھے ان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ اس علاقے سے نکل کے سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ دریا ہوتا ہے جسے پار کر کے دوسری جگہ کہیں جانا ہوتا ہے۔ جب وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ پانی میں طوفان، دریا میں طوفان آتا ہے، اور کشتی جو ہے وہ بہت بھاری ہو گئی ہوتی ہے، پوری بھری بھی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کشتی کے وزن کو کم نہیں کریں گے تو ہم تمام ڈوب جائیں گے، کیا کریں؟ کون اپنی مرضی سے پانی میں کودے گا؟ تو کشتی کا ملا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم قرعہ اندازی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم پانی میں پھینک دیں۔ جب قرعہ اندازی کرتے ہیں اور چٹھی نکالی جاتی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی چٹھی نکلتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ اتنا بزرگ شخص، اتنی اس کی سفید داڑھی، رحم کرو، کیوں ان کو تکلیف دیتے ہو؟ چلو دوبارہ چٹھی اٹھاؤ۔ جب دوبارہ چٹھی اٹھائی جاتی ہے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چلو بھائی اس کو خوب اچھی طرح سے ہلاؤ اور تیسری چٹھی نکالو۔ خوب ملا جلا کے خوب ہلاتے ہیں۔ تیسری دفعہ جب چٹھی نکالتے ہیں پھر حضرت یونس علیہ السلام کی چٹھی نکلتی ہے۔ تو ملا جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ بہت ہی دکھ کے ساتھ جو ہے ہمیں آپ کو اس کشتی سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ 3 بار انہی کا نام آیا تھا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ خاموشی سے پانی میں کود جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی میں کودتے ہیں ایک بڑی ویل مچھلی ان کو فوراً سے نگل لیتی ہے۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، زندہ سلامت، حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے خدا۔ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ قید ہو گئے ہیں۔ مومن شخص تھے، پیغمبر تھے، وہ ایک تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ تسبیح چیپٹر 21 ورس 87 میں دی گئی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ جو بھی ہوا ہے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں، خدا تو رحمان اور رحیم ہے۔ جو بھی ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، وہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لیا ہے۔ خوب گریہ زاری کرتے ہیں۔ اس تسبیح کو وہ دن رات پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کچھ عرصے کے بعد مچھلی جو ہے ان کو صحیح سلامت اگل دیتی ہے۔ اب وہ کنارے پر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں وہ بس جاتے ہیں، جو بھی علاقہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں اور بہت اچھے شاگرد، خوب علم میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور خوب ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ لاجیکلی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ مچھلی نگل گئی اور پھر مچھلی نے اگل دیا۔ قرآن میں جو بہت ساری باتیں ہیں
مثال کی ہیں، مغز جو ہے ہم کو دیکھنا ہے، تعویل جو ہے وہ ہم کو سمجھنی ہے۔ مچھلی کی جو مثال ہے وہ اس دنیا کی مثال ہے۔ اس دنیا میں ہم قید ہیں، اور دنیا کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں بغیر مولا کے نام کے، خدا کی یاد کے، وہ تمام کام جو ہے ہم اپنی روح پہ ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ کیا ہم دنیا کے کام نہ کریں، ناچیز یہ نہیں کہہ رہی ہے، دنیا کا ہر کام کرنا ہی ہے، دنیا کے کسی کام کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن نیت اور امام کا ذکر اور عشق ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیشہ، دنیا کے ہر کام میں۔ علم سے یہ مومن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا ایسی ہے کہ جس طرح سے ہم کسی قید خانے میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں یا قید خانے میں ہیں، اور ہمیں اس قید سے نکلنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ یادگیری راکھوانو کام گھنوچ کٹھن سے، وہ یہی یادگیری ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم اس بات کو بھول نہ جائیں کہ ہماری حقیقت یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہم محسوس کر رہے ہیں، یا ہمارے جو 5 سینسز ہیں اس سے دنیا ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے باطن کے جو سینسز ہیں اس کو پہچاننا ہے، تاکہ ہم ان سینسز سے اپنی روحانی ترقی کو سمجھ سکیں، پا سکیں اور اپنی روحانیت کے راستے میں آگے بڑھ سکیں۔ چونکہ یہ تمام سوالات اور جو باتیں ہم نے کی وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، اعمال سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم تمام کے دلوں میں کہیں نہ کہیں دنیا کی باتیں گھر کی ہوئی ہیں، اور ہم تمام مل کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں اور ایمان کے لیے ہم جگہ بنائیں۔ تو آج جو ناچیز کلام پڑھ کے جو گریہ زاری کرنا چاہتی ہے وہ ایک بہت ہی اچھا کلام ہے۔ آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے۔ نار کہتے ہیں آگ کو، لیکن کون سی آگ؟ نفرت کی، غصے کی، حسد کی، اہنکار کی؟ نہیں، وہ آگ نہیں۔ کون سی آگ جلانی ہے؟ عشق کی آگ جلانی ہے۔ آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے۔ گریہ زاری آسان نہیں ہے۔ کوئی ہم کو جب تکلیف دیتا ہے اس تکلیف کو یاد کر کے جو ہے بہت دل دکھتا ہے اور رونا آتا ہے، چونکہ ہمارا راستہ عشق کا راستہ ہے، ہمیں عشق سے آنسو بہانا ہے، ہمیں ان آنسوؤں کو بلانا ہوگا، پکارنا ہوگا۔ کیسے؟ آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے، زنگ غفلت سے دل کو دھونا ہے۔ یہ میرا دل جو ہے اس کو زنگ لگا ہوا ہے، غفلت کا زنگ لگا ہوا ہے، دنیا میں خوب رجھا ہوا ہے۔ ان آنسوؤں سے اس زنگ کو مجھے نکالنا ہے، اس غفلت کو مجھے نکالنا ہے میرے دل سے۔ پھر کہتے ہیں اسم اعظم سے میری کچھ وفا نہ ہوئی۔ ہم تمام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ایک لمحے کو بھی جب ہم ذکر بھول جاتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسم اعظم کو بھول جاتے ہیں، اپنے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ رونا کس بات کا ہے؟ اسم اعظم سے میری وفا نہ ہوئی، آخراً محو ہو کے اس میں کھونا ہے۔ آخر کار ہم کو اس اسم اعظم میں ہی کھونا ہے، اپنے آپ کو ختم، اپنے آپ کو فنا اس نام میں ہی کرنا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے فیملی سے وفاداری کے وعدے کرتے ہیں، وفا نبھانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقی جو وفا ہے وہ اسم اعظم کی وفا ہے۔ جو انسان اپنی روح اپنے اسم اعظم سے وفا نہیں کر سکتا ہے وہ کسی اور سے کیا وفا کرے گا؟ دنیا کے عشق میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، جبکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ نادانی میں یہ باتیں کرتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں۔ علم سے یہ بات سمجھ آتی ہے وفا تو صرف ایک ہی سے ہے، اور وہ کیا ہے؟
ست شبد ہے گرو ہمارا. اس نام کے اندر امام نے اپنا آپ ہم کو دے دیا ہے. تو آج اگر ہم گریہ آزاری کریں تو ہم کہیں گے کہ یا مولا میری یہ حالت ہے کہ اسم اعظم سے میری کچھ وفا نہ ہوئی، آخراً اس میں محو ہو کے کھونا ہے. خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، دعا کیا ہے کہ مجھے اسی میں فنا ہونا ہے مولا. پھر مجھ میں کیوں عاشقانہ گریہ نہیں؟ کیوں مجھ میں عاشقی کی گریہ زاری نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ خطا ہے، اس خطا پہ رونا ہے. یہ میری بھول ہے مولا، اور مجھے اس بھول پہ رونا ہے، کیونکہ اسی بھول کی وجہ سے میں اپنی روح پر ظلم کر رہا ہوں یا ظلم کر رہی ہوں. اس ظلم سے مجھے اپنے روح کو بچانا ہے. جب قیامت ہوئی سر پہ سوار. ہم تمام جانتے ہیں کسی وقت بھی ہمارے 100 دن پورے ہو سکتے ہیں. زمانہ بھی قیامت کا ہے. جب قیامت ہوئی سر پہ سوار، کیا تمہیں اس گھڑی میں سونا ہے؟ تم نیند کرنے کی باتیں کرتے ہو یا غفلت میں رہنے کی باتیں کرتے ہو؟ دنیا میں مگن ہو کے غفلت میں رہنا چاہتے ہو؟ عاشقان علی برائے علی. جو مولا کے عاشق ہیں وہ مولا ہی کے عاشق ہیں. تم کو مل کر مجھے رلانا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ تم مجھے رلاؤ، کیونکہ گریہ آزاری مشکل کام ہے. جب ہم ساتھ مل کے آپس میں امام کے عشق کا اظہار کرتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. تو گریہ آزاری جو ہے مل کے کرنے میں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. نہیں معلوم کہ کس کی روح کتنی نرم ہے، کس کا دل کتنا پاک ہے. اس پاکیزہ روح کی بدولت ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں. شاید ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے. یہ راستہ جو ہے مل کے گزارنے کا ہے، ساتھ ہو کے، الگ الگ نہیں، ایک دل ہو کے مل کے آگے بڑھنا ہے. تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیر. میرے دل کے اندر کیا ہے؟ دنیا کا بت بیٹھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آتش عشق سے اس کو جلانا ہے. یعنی عشق کی ایسی آگ لگانی ہے دل کے اندر، ایسی آگ لگانی ہے کہ دل کے اندر سے دنیا کے جتنے بھی صنم ہیں، جتنے بھی بت ہیں، ان تمام کو توڑ دینا ہے. اور بس ایسا پاک پاکیزہ دل رکھنا ہے کہ صرف امام کے علاوہ کوئی نہ ہو اس دل کے اندر. ایسی پاکیزگی ہونی چاہیے. جبھی مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ہے ہمارے رہنے کے لیے، لیکن ہمیں مومن کے دل میں رہنا اچھا لگتا ہے. ایسا وہ مومن ہوگا جس میں مولا آ کے رہیں گے. آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے. آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے. زنگ غفلت سے دل کو دھونا ہے. آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے. اس میں اعظم سے میری کچھ وفا نہ ہوئی. اس میں اعظم سے میری کچھ وفا نہ ہوئی. آخراً محو ہو کے اس میں کھونا ہے. آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے. مجھ میں کیوں عاشقانہ گریہ نہیں؟ مجھ میں کیوں عاشقانہ گریہ نہیں؟ یہ خطا ہے، اس خطا پہ رونا ہے. آؤ اے نار عشق مجھ کو رونا ہے. جب کیا
مت ہوئی ہے سر پہ سوار، جب قیامت ہوئی ہے سر پہ سوار، کیا تمہیں اس گھڑی میں سونا ہے؟ آؤ اے نعرے عشق مجھ کو رونا ہے، تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیب، تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیب، آتش عشق سے اس کو جلانا ہے، آؤ اے نعرے عشق مجھ کو رونا ہے۔ یا مولا، یا مولا دیکھ کیسے دل پتھر کا ہوا ہے، آنکھیں نم نہیں ہوئی ہیں، آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا ہے مولا۔ شوق تو یہ ہے کہ تیرے در پہ مہمانی پیش کرے مولا، لیکن اس دل میں دنیا بہت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر بہت سختی ہے مولا۔ یا مولا تو نے فرمان کیا ہے کہ دل کو ایسا نرم کرے کہ جب فرمان کو سنے تو اچھے اچھے پھل پھول پیدا ہوں، لیکن مولا دیکھ ہمارے دل کی زمین کتنی سخت ہوئی ہے مولا، اس میں اعظم سے وفا نہیں ہوئی ہے مولا، دنیا کی وفاؤں میں ہم اپنی جان گنوا رہے ہیں مولا، اس قید خانے میں ہم خوش ہیں مولا، نادان ہیں، بہت نادان ہیں مولا۔ یا مولا اس راستے پہ چل رہے ہیں مولا، یا مولا کوشش کر رہے ہیں، شاید چلا نہیں جا رہا ہے مولا، یا مولا ہماری کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے تو ہی چلا مولا۔ ہم تمام ساتھی مولا، ہم تمام ساتھی اس راستے میں آگے چلنا چاہتے ہیں مولا، لیکن ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں مولا، دنیا کی بازی، نفس کی غلامی مولا، تمام چیزوں نے حملہ کیا ہے مولا، اس نفس نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے مولا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا مولا ہم جانتے ہیں مولا کہ ہم ہی اپنے حق میں بہت ظالم ہیں مولا، اور تو سبحان ہے مولا، تو پاک ہے مولا۔ یا مولا، یا مولا خواہش تو یہ ہے کہ دل میں تجھے بٹھائیں مولا، لیکن دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان ہم بہت کمزور ہیں مولا۔ قرآن میں تو نے اس تسبیح کی بہت تعریف کی ہے، اس تسبیح کو بہترین تسبیح کہا ہے مولا۔ یا مولا تو ہمیں ہمت دے کہ ہم اس تسبیح کو خوب کوانٹٹی میں نکالیں مولا، 1000 2000 5000، تاکہ ہمارے روح پہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں مولا، جس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں ہم قید ہیں مولا، شاید تو ہمیں بھی باہر نکال دے مولا، اس دنیا کی قید سے ہمیں بھی باہر نکال دے مولا، عقل سے، علم سے مولا، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو روحانیت میں، تیرے عشق میں، تیری محبت میں آگے بڑھائیں مولا۔ کیسا عشق ہے ان پیروں کا مولا، کیسی باتیں کرتے ہیں مولا۔ یا مولا مہربان ہمیں بھی وہ عشق چاہیے مولا، کہ عشق کی آگ لگے دل کے اندر۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان کس طرح تجھ کو پکارے مولا، کس طرح گریہ ازاری کرے، گریہ ازاری بھی نہیں آتی مولا، مجھ میں کیوں عاشقانہ گریہ نہیں مولا، کیوں گریہ ازاری نہیں ہے مولا۔ یا مولا اے مہربان مولا ہمیں گریہ ازاری کا ہنر سکھا مولا، ہماری زبان پہ نور بن کے بیٹھ مولا، کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ ہمارا خود کا دل نرم ہو، سننے والوں کا دل نرم ہو، ایسی پاکیزہ زبان بنا دے مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان تو شہنشاہ ممکنات ہے مولا، ہم غریبوں پر رحم کر،
ہم بیچاروں پر رحم کر مولا، اے کرم کرنے والے بادشاہ، یا شاہ کریم الاکرم، تو بادشاہوں کا بادشاہ، رحیموں کا رحیم، اے دستگیر ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں گریازاری کا ہنر سکھا کہ تیرے حضور میں ہر دن مہمانی پیش کریں، عشق کی گریازاری کریں، ذکر کریں تاکہ دل نرم ہو مولا۔ یا مولا مہربان، توفیق، تائید، ہمت، یاری، توفیق، تائید، ہمت، یاری۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا امام زمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیک اتکالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، علی اللہم لک سجودی و طاعتی، شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد